السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے جو بھی اس میں اعمال ہم کر سکے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنی فضل سے، محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، ورنہ حقیقتاً ہم نے تو اصلاً کہنا چاہیے کہ ایک دفعہ پھر اس مہینے کو اپنے آپ میں تو ضائع ہی کیا، ہم اس کا حق تو کیا ادا کر پائیں گے۔ بہرحال اللہ کی رحمت ہے جو ہماری مایوسیوں کو امیدوں میں بدل دیتی ہے، اور یہی ایمان کی ڈیفینیشن بھی ہے، ایمان کی تعریف بھی یہی ہے۔ ایمان جو ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، امید اور خوف کے درمیان کی شے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی خوبصورت یہ قول ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ سارے انسان اول تا آخر جنت میں جائیں گے اور صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان اول تا آخر وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔ تو انسان جب اپنے گناہوں کو یا اپنے آپ کو دیکھے تو ڈر میں مبتلا ہو جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے، اور یقیناً گناہوں کا احساس ہی ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اور یہ آگہی کہ میں گناہ گار ہوں، یہ اس صورت میں آتی ہے جب علم ہو۔ علم کے بغیر کسی شخص کو یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہ گار کتنا ہے، اس لیے علم کی اہمیت ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ میں گناہ گار ہوں، وہ اس پر نادم ہے، شرمندہ ہے، یہ سیف زون میں ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں گناہ گار ہوں، اس کو اپنے گناہ نظر ہی نہیں آ رہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ جہالت ہے، یہ ڈیفینیشن جہالت کی ہے، اور جہالت سے بڑا کوئی اور بدترین کیفیت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھے تو خوف میں مبتلا ہو، ڈر میں مبتلا ہو، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اللہ کی رحمت کی طرف ہو جائے، اس کی امید پوری طرح جوان ہو جائے، ایسی اسٹرانگ، ہلکی پھلکی نہیں، پکی امید۔ یہ خوف اور امید، یہ درمیان میں جو ایک مومن کی کیفیت ہے، وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں گے، یقیناً ہم اس بات کی امید رکھیں گے اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے خاص اپنی عنایت ہم پر فرما دے، اور ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اور اصلاً ہم تو جو اعمال کرتے ہیں اس میں نیکی تو کیا، الٹا گناہ کے ہی مستحق بن جاتے ہیں۔ صحیح طریقے سے کیسے کر پاتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو مزید گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہے، اس کا فضل، اس کی رحمت کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، ہم پر عنایت کرے اس کی رحمت سے۔ اور وہ اپنے ذہن میں رکھیے ہمیشہ اس رحمت کے حوالے سے، بہت ساری احادیث ہے، لیکن وہ حدیث بہت اہم ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کے گناہ اس زمین اور آسمان کی ساری وسعتوں کو بھر دیں، ساری، یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہم سب جانتے ہیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس سارے کو اگر کسی شخص کے یا تمام انسانوں کے گناہ بھر دیں تو بھی اللہ کی رحمت ان پر وسیع ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کے پاس کوئی محدودیت نہیں ہے کہ وہ اتنے ہو گئے گناہ کہ اب معافی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ، شرط صرف یہ ہے کہ سچے دل سے اس کو پکارا جائے تو وہ معاف فرماتا ہے، اور اسی معافی ہی کی خاص بس امید ہے، ورنہ تو ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں ہم محنت کرتے رہیں،
شیطان کی روش پہ نہ آئیں، ڈھٹائی کی کیفیت نہ لائیں کہ گناہ کر کے جری ہو جائیں اور یہ طے کریں کہ اللہ تو معاف کرے گا ہی کرے گا. نہیں، معاذ اللہ نہیں. البتہ جو بھی ہم کر پائیں اپنی استطاعت کے مطابق کر ڈالیں، اس میں کوئی چوک نہ ہو جائے، اپنی استطاعت سے پیچھے نہ رہ جائیں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ جو کچھ گڑبڑیں ہم نے کی ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرمائے گا. آج سے انشاءاللہ کچھ موضوعات ہیں ذہن میں دو چار، جس پر انشاءاللہ اگلے کچھ جمعوں تک بات رہے گی. تو آج خاص طور پر کیونکہ جو بنیادی موضوع ہے ہمارا وہ ہے ایمان بالآخرہ، اسی پر کچھ انشاءاللہ تذکیری بات، کچھ یاد دہانی کی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس وقت رکھنی ہیں. اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں چاروں طرف ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ساری باتیں اب سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو حتمی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا. حالات ہمیشہ اتنے لیول پر آ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ وہی آخری نشانی ہے جو احادیث میں بیان ہوئی کہ اور اب اینڈ آف دی ورلڈ یا اینڈ آف دا ٹائم بس شروع ہو رہا ہے. پھر بہرحال اللہ کی جو مشیت ہے حالات سدھر جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ ٹل جاتا ہے معاملہ. باقی یہ ہے کہ کتنا وقت باقی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن بہت تیزی سے وہ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. کل ہی میں کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا اور ایک اوتھینٹک جو کہنا چاہیے کہ رپورٹ کے مطابق جو پبلش ہوتی ہیں مختلف دنیا کے اندر، ہر سال آن ایوریج لاکھوں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. پیدائشی مسلمان جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، صرف اور صرف امریکہ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ ڈیٹا ہے، 1 لاکھ ہر سال ایسے مسلمان بائی برتھ جو مسلم تھے، مسلمان خاندانوں کے چشم و چراغ تھے، وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. اور ان میں سے 90% کسی اور مذہب میں نہیں جا رہے بلکہ ملحد ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ. اور خدا کا انکار جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کہہ لیجیے کہ وبا بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کی بنیاد میں دلیل نہیں ہے، جس کی بنیاد میں صرف بغاوت ہے، صرف بغاوت. انسان جانور بن کے جینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پابندیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے، اور اس مادر پدر آزادی کو جو اپنے تئیں اپنی خوشی سمجھتا ہے وہ ایک ہی صورت میں اپنے لیے ممکن دیکھتا ہے جب وہ ہر پابندی اور پابندی لگانے والے کا انکار کر دے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الحاد جو ہے یعنی خدا بیزاری جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں، اور اس میں مسلمانوں بھی سر فہرست ہیں. بہرحال کرسچن سب سے زیادہ ہیں جو چھوڑ رہے ہیں کرسچینٹی، دوسرے نمبر پہ یہ اسلام کو چھوڑنے والے مسلمان. بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد ہے. دوسری طرف یہ تو بات ذرا ایک نیگیٹو ہے، منفی ہے، دل کو دکھاتی ہے. دوسری طرف جو بات ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہر سال اسلام چھوڑ رہے ہیں اس سے زیادہ ہر سال لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ. اور ان اسلام قبول کرنے والوں میں ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے. نوجوان 20 سے 40 سال کی عمر کے افراد سب سے زیادہ تعداد، اور ان میں بھی نوٹ کیجئے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں ہر سال. تو لہٰذا ایک بہت تیز چینج، ایک بڑی تبدیلی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور وہ بڑی تبدیلی یہ ہے کہ قرآن نے جو ایک اصول ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم وہ حق ادا نہیں کرو گے جس کام کے لیے تمہیں فائز کیا گیا، تمہارے ساتھ جو بہت بڑی ذمہ داری بحیثیت مسلمان لگائی گئی ہے شہادت علی الناس کی، وہ تم ادا نہیں کرو گے تو اللہ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. قرآن میں ایک سے زیادہ بار یہ اصول یا یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لہٰذا اب ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ تو طے ہے کہ بہت جلد خیر کا غلبہ ہونے والا ہے. بہت جلد سے میری مراد ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں اس کو دنوں سے اور سالوں سے نہیں ناپ سکتے. اس دنیا کی اگر انسانی تاریخ ہزاروں سالوں کی ہے تو شاید اب چند سالوں کی بات ہے، چند سال، شاید 10 یا 20 بہت زیادہ اگر ہوا تو. یہ بھی بہت زیادہ میں کہہ گیا ہوں، بہت زیادہ، شاید اس سے پہلے ہی جو آثار نظر آ رہے ہیں بظاہر کہ معلوم یہی ہوتا ہے خیر کا غلبہ آنے والا ہے.
اللہ کا دین اپنی پوری طاقت کے ساتھ نفاذ کی طرف، اپنے قیام کی طرف انشاءاللہ جانے والا ہے۔ لیکن اس اچھی بات کو سننے کے اندر جو ایک خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیر کا غلبہ جب ہوگا تو اس وقت یہ خیر کے حاملین کون ہوں گے؟ کون ہوں گے کہ جو اسلام کی فوج میں ہوں گے، اور کون ہوں گے جو دجال کی فوج میں ہوں گے؟ اور ابھی بھی ہم اگر دیکھ لیں کہ دجالی یہ جو فوج تیار ہو رہی ہے، دجالی فوج تیار ہو رہی ہے، تیار ہو چکی ہے۔ دجال تو جب آئے گا تب آئے گا، وہ دجال اکبر وہ تو آنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئے گا، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا، ہم اس پر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ کیا ہے، بس وہی حق ہے، وہ آئے گا۔ جب آئے گا اللہ کو پتا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ آئے گا جب جس کو کہتا نا ہانڈی پک کے تیار ہو چکی ہوگی، اور بس ایک آخری جو ہے اس میں تڑکا لگانے والی کیفیت۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اچانک آ کر کوئی ایسے انکشافات کر دے گا کہ جس سے انسان کو اس وقت پتا چلے گا کہ اچھا ایسے اور ویسے، نہیں، یہ تیاریاں شروع ہو چکی، اس کے آنے کا ماحول بننا شروع ہو چکا، اب سے نہیں کئی سالوں سے۔ دجالیت، دھوکہ، دجل جسے ہم کہتے ہیں، مادہ پرستی جس کی ماں ہے، جس کی بنیاد ہے، مال پرستی، ہوس پرستی جس کی شدید ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت مال کی خاطر، پیسے کی خاطر اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکے ہیں؟ اور سورہ حشر میں جیسے اللہ فرماتا ہے نا، انہوں نے اللہ سے غفلت دکھائی، اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اور اس وقت ہم چلتی پھرتی تصویر بحیثیت امت جو بنے ہوئے ہیں، پوری عرب دنیا کا ہم حال دیکھ لیں، پوری یہ جو بھی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، غیر عرب دنیا بھی اگر ہم دیکھ لیں، پورے عجم کی بات کر لیں، تو سچے مسلمان، سنسیئر، سنجیدہ مسلمان جو شہادت اللہ ناس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں؟ حرام اور حلال کی تمیز آج دنیا میں کس قوم کے پاس کم اور کس قوم کے پاس زیادہ ہے؟ یہ مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سورج بالکل واضح ہے، باہر ہم نکل کے اسے دیکھ سکتے ہیں، بالکل یہی حقیقت ہمارے سامنے۔ لہٰذا جو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اس میں واللہ عالم آگے کیا ہونے والا ہے، کب کہاں کیا ہو جائے ہمیں نہیں معلوم، کتنی تاریکی سے ہم پلٹ کر واپس آ جائیں ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یورپ کی اقوام کو جب اسلام کا عروج تھا، جب تعلیم، جب علم، ہنر، اور جس وقت جو بھی دنیا کی روشنی ہو سکتی تھی وہ سب کی سب اسلامی دنیا میں ہوتی تھی، اور یہ یورپ کی اقوام انتہائی بدترین زندگی گزارنے والے لوگ، کیڑے مکوڑوں کے لیول پہ، جو صرف شراب میں دھت رہتے تھے اور کیچڑوں میں پڑے رہتے تھے، اپنے ہی سوروں کے ساتھ سوتے تھے، یہ عالم ان کا جس میں انسان ایک کاکروچ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیول پر یہ لوگ موجود تھے، اور وہاں سے یہ پلٹے ہیں، اور پلٹ کر آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کی راہیں انہوں نے طے کی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بہرحال تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی قوم کا یا کسی امت کا اینڈ آ گیا، کچھ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، یہ مایوسی کی بات نہ ہم کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کب کہاں کس کا دل پلٹ دے، پوری قومیں اٹھ جائیں، کوئی روشنی مل جائے، ہدایت مل جائے، کب توبہ کی توفیق مل جائے، ہمارا کام ہے اپنا کام کیے جانا بس۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں، میں تو ان پر ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو یقیناً غلط ہو سکتا ہے، اور اس تجزیے کا حاصل یہ ہے کہ جو مستقبل قریب میں ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے، اس بڑی جنگ کے اندر دجال کا ساتھ دینے والے ان میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ اس وقت جن کو ہم امت کہتے ہیں، جس کو اس وقت ہم مسلمان سمجھتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ ہونے والے ہیں۔ جو اعمال، جو کرتوت، جو حالات ہمارے چاروں طرف ہیں، ذرا تصور تو کیجئے غزہ میں اس وقت حالات کیا ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو ظلم جس لیول پر جا چکا ہے، ایک 2-2.5 سال کے بچے کو اس کے باپ کے سامنے فوجیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، بدترین تشدد،
جس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ، اور وہ تو ڈال رہے ہیں، کچھ بھی چھپا نہیں رہے، اتنے دھڑلے کے ساتھ سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھپ کر ہو رہا ہے کوئی ظلم، دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے. حیوانیت اپنے عروج پر ہے، عروج پر. اور پچھلے اگر 1-1.5 ہفتے کی نیوز روزانہ کی بھی آن ایوریج اٹھا لیں تو جس لیول پر، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے بچوں کے ساتھ جو دشمنی ان کی نکل کر آ رہی ہے، کیونکہ ان کا جو وہ شیطان آئے گا، وہ شیطان ان کے عقیدے کے مطابق بچوں کی قربانی مانگتا ہے. یہ بچے جس طرح سے تشدد کے ذریعے ہلاک کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور وہ بہرحال اس ظلم کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایسا خبر سننے کو ملتی ہے کہ دل جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا آدمی اس پر روئے، افسوس کرے، کیا کرے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے. اور ایسے میں اس قوم کی حرکتیں، اللہ، وہی شادیاں، وہی تماشے، وہی کھیل کود، وہی شور شرابہ. رمضان کریم کی آخری طاق رات تھی نا بھائی، جو طوفان آیا تھا. میں یا کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ یہ طوفان کیا تھا، یہ کوئی انڈیکیشن تھی، یہ کوئی اللہ کا عذاب تھا، یہ آزمائش تھی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص اپنے تجزیے، اپنے علم کی بنیاد پر کوئی بھی بات پیش کر سکتا ہے، رائے پیش کر سکتا ہے. ہر چیز کی دلیل موجود ہے. اس کو عذاب بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو آزمائش بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں جو بات رکھ رہا ہوں کہ ذرا تصور تو کیجئے کہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات ایک مسلمان کا سینہ کیسے دھڑک رہا ہو، یہ سوچ کر کہ یہ آخری طاق رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ اب یہ گزر جائے گی کچھ ہی لمحات میں، اور پھر سورج جب طلوع ہوگا تو پھر یہ رات دوبارہ مجھے پتہ نہیں. پورا سال اگلے رمضان تک کا باقی ہے. اور ایسی غفلت، ایسی بے ہوشی. وہ ڈیٹا تو آ رہا ہے کہ کتنے کروڑوں کا بلکہ اربوں کا نقصان ہوا، اس کا یقیناً افسوس اپنی جگہ ہے. معاذ اللہ میں کوئی اس پر کمنٹ نہیں کر رہا کہ وہ جو بھی باہر بیٹھے تھے کوئی غلط، وہ ٹھیک ہے، جو کاروبار کر رہے تھے، جن کی دکانیں تھیں، جو بھی اپنا جائز کاروبار کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا عنصر ہے. یقیناً وہ آزمائش کی کیفیت ہے. وہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا سامان اس دن جو فٹ پاتھوں پر تو جو باہر موجود تھے، کس کس طرح کیا کیا سیٹ اپ تھے، وہ تباہ ہوا، برباد ہوا، لوگوں کے اوپر کیا کچھ بھی تھی. لیکن سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات میں یہ کروڑوں لوگ بازاروں کے اندر کر کیا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ یہ رات بازاروں میں گزارنے والی تھی. یہ ایسی کوئی قیامت آ گئی ہے ہمارے سروں کے اوپر کہ اگر ہم نیا سینڈل، نیا جوتا اور نیا کپڑا نہیں ڈالیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. قبر میں جا کر پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عید والے دن میچنگ کا نیا کپڑا اور جوتا پہنا کہ نہیں پہنا. کیا یہ سوال ہم سے ہونے والا ہے؟ کیا قیامت کے دن کے جو سوالات اللہ کے نبی نے بتائے ان میں کہیں یہ سوال موجود ہے؟ معاذ اللہ. ایسا پاگل پن، ایسا دیوانہ پن، ایسی غفلت، اس پر کیا کمنٹ کیا جائے؟ اور یہ کسی کافر ملک کی تو بات نہیں ہے، یہ تو مسلمان، اور مسلمان ملک بھی کون سا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں تو اپنی کراچی کی بات کر رہا ہوں نا، جو آنکھوں دیکھا حال ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، خیر اب یہ بات تو جتنی بھی ہم اس کو افسوس کرتے چلے جائیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں تو اپنے نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں. آج یہ جو زبوں حالی ہے نا اس وقت، یہ جو اس وقت دجالیت عروج پر ہے. دیکھیے دجالیت کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اپنے ایمان کے زوم پر اگر یہ سمجھے گا کہ میں دجال کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا، یا میرے پاس تو اتنا ایمان ہے، میرے پاس اتنا علم ہے کہ دجال یا دجالیت سے میں دھوکہ نہیں کھا سکوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے علم کے زوم پہ وہ جائے گا، دجال سے ملاقات کرے گا، اور جب واپس آئے گا تو اپنے ایمان کو کھو چکا ہوگا.
یہ وہ شخص ہے جس کو اپنے علم اور ایمان پر بڑا زوم تھا. یہ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. یقیناً یہ جو بات سمجھائی گئی کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، نہ، اس کے لیے تو بس اللہ کا فضل ہی ہے. اللہ کی رحمت جس کو ڈھانپ لے، اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے، وہ بچے گا اس دجالیت سے. ذہن میں رکھیے جتنی چیزیں دجال کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ سب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں. وہ دجال میں پھر عرض کر رہا ہوں، جب آئے گا اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، وہ آئے گا، جس کی پوری نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے خد و خال بھی بتائے ہیں، سب کچھ ہے. وہ آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کے یہ اثرات، اس کی دجالیت، اس کی تہذیب پوری طرح سے آ چکی اور فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو رہا ہے. اس دجالیت کے ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، سمجھیے اس بات کو. اور لوگ جس کو پانی سمجھ کر، راحت سمجھ کر، مزے سمجھ کر، خوشی سمجھ کر جس کے اندر گھسے پڑے چلے جا رہے ہیں، وہ اصل میں آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ عذاب ہے. اور جس کو لوگ آگ سمجھ کر، مصیبت سمجھ کر، مشقت سمجھ کر، محنت سمجھ کر اور اپنے آپ سے دور کیے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پابندیاں جو اللہ نے ہم پر لگائیں. پابندی کا لفظ ہی انسان کو برا لگتا ہے، یار پابندی، لیکن پابندی میں رحمت ہوتی ہے. پابندی کے بغیر زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے. کیا میں اور آپ اپنے بچوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کیا میں اور آپ اپنے بچے کو ہر کام کرنے دے سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے 4 سالہ بچے کو ماچس پکڑا کے کہوں کہ بیٹا یہ چولہا جلاؤ اور اس کے اوپر تم جو ہے نا یہ چائے بناؤ؟ تو میں اگر آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے، کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا ممکن میں ہونے نہیں دوں گا کسی صورت بھی. اس کے ہاتھ میں ماچس دیکھ لوں گا تو دوڑتا ہوا جاؤں گا، اس سے چھینوں گا، وہ جتنا بھی روتا رہے. ڈانٹوں گا بھی اس کو، ماروں گا بھی اس کو اگر وہ ایسی کوئی بیوقوفی کرے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو پابندی کے بغیر تو تصور نہیں ہے کسی زندگی کا، ہم سب جانتے ہیں. کیا کسی خطرناک سانپ کو میں اپنے بچوں کو لا کے دوں گا کہ بیٹا کھیلو اس سے؟ بچے بولے جی ہمیں اس سے کھیلنا ہے. ہاں ضرور کھیلو بیٹا، مزے کرو. ممکن نہیں ہے. پابندی ہی انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اور یہی وہ پابندی ہے جو آج وہ آگ جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس دجالیت کے ایک ہاتھ میں یہ آگ ہے نا. ایک انسان وہ ہے جو پابندی کی زندگی جی رہا ہے. ایک عورت جو ہے پابند ہے پردہ کرنے کی، اس کے لیے قیامت ہوئی ہوئی ہے، مصیبت ہوئی ہوئی ہے. اس دجالی دور میں جب ساری عورتیں معاذ اللہ اپنا جو ہے وہ دکھاتی پھر رہی ہیں حسن پوری دنیا کو، شمع محفل بنی ہوئی ہیں، بازار کی زینت بنی ہوئی ہیں، غیرتیں مر چکی ہیں، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سب اپنے لیے جہنم میں جانے کا انتظام اس عورت کے ذریعے کروا رہے ہیں. ایسے میں کوئی عورت کہ میں پردہ کروں، اپنے آپ کو ڈھکوں، اپنے آپ کو چھپاؤں، یہ پابندی، یہ مصیبت. ایک مرد جو ہے وہ حلال اور حرام کی پابندیوں میں جب اپنے آپ کو دیکھے اور کہے کہ یار سب تو مزے کر رہے ہیں، سب تو کھا رہے ہیں، سب تو یہ بھی لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ اتنے کم پر گزارا کروں، اتنے تھوڑے پہ گزارا کروں. اس کو دیکھو وہ تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے بچے کتنے مزے میں، میرے بچے اتنی مصیبت میں. تو یہ امتحان جو ہے اصل سمجھیں اس بات کو، یہ آگ اور پانی یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ایمبیگوئٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. تو جس نے اس پانی کو اٹھایا یہ سمجھ کر کہ یہ راحت ہے، یہ مزے ہیں، یہ مستی ہے، یہ آسانی ہے، وہ جہنم کے راستے میں جا رہا ہے. اور جو اس مشقت میں آ گیا، بظاہر نظر آنے والی یہ آگ، بظاہر نظر آنے والی یہ مصیبت، بظاہر یہ پابندیاں، بظاہر دین کا اپنے اوپر التزام کرنا، یہی ہے جو جنت کا راستہ ہے. اب یہ جو حالات اس وقت ہمارے سامنے بڑی کلیئر آ رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ جو شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ایک بہت بڑی تعداد اس وقت دنیا میں اسلام سے دور ہو رہی ہے، اسلام سے بیزار ہو رہی ہے. جو غیر مسلم تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا تھوڑا سا بھی کسی کا انٹریکشن ہے کچھ ایسے فورمز پہ کہ جہاں یہ ریورٹڈ مسلمز آ رہے ہوتے ہیں اور ترتیب اپنی جو بھی بتا بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ. اور یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں یہ باقاعدہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ ساری چیزیں جو اسلام جن کو ہم پابندیاں سمجھتے ہیں، جن کو یہ لوگ رحمت کہہ رہے ہیں، رحمت کہہ رہے ہیں. ایک واقعہ ابھی پچھلے دنوں اس میں اخبار میں آیا کہ آسٹریلیا کے اندر کوئی خاتون پوری باحجاب پردے میں، شرعی پردے میں کسی دکان میں آئی. وہاں پر ایک مسلمان لڑکی جو ہے ٹی شرٹ اور جینز جو کہ ایک مخصوص حلیہ جو بھی وہاں کا، اس میں کھڑی ہوئی اپنا جو یہ جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں وہ کھڑی ہوئی تھی. جب وہ
باحجاب خاتون جو ہے وہ آئی ہے تو اس مسلمان لڑکی نے اس کو دیکھ کر کمنٹ کیے، ایک تو تم جیسے لوگوں کی وجہ سے نا ہم یہاں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تمہارا یہ پردہ اور برقع جو ہے ہمیں بدنام کر رہا ہے، ہماری رسوائی کا سبب بن رہا ہے، تم جیسے لوگ خود تو مصیبت پہ ہو ہی، ہم جیسے اچھے خاصے نیوٹرل لوگوں کو جو امن سے رہنا چاہتے ہیں ہم کو بھی تم لوگ مصیبت میں ڈال دیتے ہو۔ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو بقول اس کالمسٹ کے کہ اس خاتون نے اپنا حجاب اٹھایا تو وہ کوئی پیدائشی مسلمان نہیں بلکہ ایک نیٹو آسٹریلوی لڑکی تھی جو بائے برتھ کافر تھی، غیر مسلم تھی، جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب اٹھا کے اس کو اپنا چہرہ دکھایا اور کہا کہ حیرت ہے تم پر، تف ہے تم پر، شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تمہیں یہ نعمت پیدائشی طور پر ملی، جس نعمت کو میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے، بڑے صبر آزما مراحل سے گزر کر پورے شعور کے ساتھ سمجھا اور قبول کیا۔ کیا اب ایک مسلمان کو بھی یہ بتانا پڑے گا، ایک مسلمان عورت کو، کہ یہ پردہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے؟ تو بہرحال یہ واقعات اب ہو رہے ہیں، چاروں طرف ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی نقطہ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت کے حالات بھی بہت خراب تھے، خاص طور پر وہ پوری بستی مکہ، عرب کے قبائل، جہالت کا دورہ تھا، اور جہالت کی جو باتیں وہاں بتائی جاتی ہیں وہ یقیناً آج اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، لیکن ظاہر اس زمانے کے اعتبار سے بدترین کیفیت تھی، انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کی ایک خاص بات تھی کہ اپنی بات کے پکے تھے، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں عرب، جو کہہ دیا، غلط ہے تو غلط، صحیح ہے تو صحیح، آج تک ہے ان کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ جو غلطیاں ان کے اندر تھیں، جو برائیاں ان کے اندر تھیں، جو معاشرتی برائیاں تھیں، بدترین لیول پہ، تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس بدترین معاشرے میں جو انسانیت، جس حیوانیت کی سطح پر وہاں انسان جی رہے تھے، وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کا وہ چراغ روشن کیا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مبعوث فرمایا اس پوری بستی میں تنہا اکیلے، اور جب دعوت کا آغاز ہوا، اب نوٹ فرمائیے گا، دعوت کا ذریعہ کیا تھا؟ قرآن حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اپنے پیارے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ قرآن تھا، دوسری ان کی اپنی شخصیت، اپنا کردار۔ یہ دو چیزیں انہوں نے رکھی وہاں ان لوگوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو گواہی ہے، جو دلیل ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر پہلے ثابت کی۔ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے، بدترین جو قبائلی معاشرت کے اندر لتھڑے ہوئے تھے، جہالت کا بدترین دورہ تھا، اس دور میں اللہ نے ان کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب دلوایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو پہلی بنیادی بات تو اپنا کردار، امانت داری، سچائی، یہ دو بنیادی وصف۔ اور اس کے بعد جب قرآن آیا تو قرآن نے آتے ہی کیا پیغام دیا انسان کو؟ اب دیکھیے، قرآن کا آغاز ہم سب جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کو ہم پڑھنا شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شریعت کے احکامات ہیں، بڑے اہم، بہت امپورٹنٹ اس کے اندر، اور سارے وہ قانونی پہلو جو ایک اسلامی معاشرت کے لیے ہمیں چاہیے۔ حج کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، بہت ہی اور اہم باتیں ہیں۔ لیکن غور فرمائیے گا کہ کیا اللہ نے قرآن کو اسی ترتیب سے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا جس ترتیب میں قرآن اصل شکل میں ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کیا اللہ نے؟ ایک خاص حکمت کے تحت قرآن کی جو نازل کرتے وقت کی ترتیب ہے اس کو بدل ڈالا۔
حالانکہ اپنی عقل سے اگر ہم اس بات کو سوچیں تو ایک طرح سے ایک مشکل بڑھ گئی. مشکل یوں بڑھ گئی کہ اگر ایک ترتیب آپ ایک کتاب یاد کر رہے ہیں اور پہلے صفحے سے ایک ایک لائن بائی لائن آگے آگے بڑھتے جائیں, آسانی ہے نا. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ تھوڑا یہاں سے پھر ایک والی جملہ یہاں سے پھر فلاں چیپٹر نمبر 20 کی 6 لائن یاد کر لیں, پھر چیپٹر نمبر 19 کی 5ویں لائن یاد کر لیں, پھر چیپٹر نمبر 60 کی جو ہے وہ پہلی لائن یاد کر لیں. اب آپ سوچیں, آپ کہیں یار یہ عجیب بات کر رہے ہیں, اتنی مشکل کام آپ ایک ترتیب سے سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. مشکل ہو گیا نا ایک لحاظ سے مشکل ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں نازل کرتے وقت تبدیلی فرما دی. اور کیا ہوا, کوئی آیت جو آخری پارے کی ہے, ہم جانتے ہیں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات بالکل آخری پارے میں اللہ نے پہلے وہ نازل فرمائی, وہاں سے آغاز فرمایا. اور پہلی ہی وحی کی حکمت ہمارے سامنے آ گئی کہ علم علم علم, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے, یہ جانیے, یہ علم کا حصول جاننا کتنا ضروری ہے, کتنا انسان کو انسان بنانے والی شے علم ہے, علم ہے, علم ہے. لہذا یہ ہے کہ حکمت کے تحت وہ بات پہلے آ گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری خاص طور پر مکی زندگی کو اگر آپ دیکھیں, 2/3 قرآن پہلے نازل ہوا ہے مکی زندگی میں. کوئی احکامات تفصیلی شریعت کے نہیں آ رہے ہیں, کوئی مشکل معاملات, جو مشکل سے میری مراد جو ظاہر سی بات ہے قوانین ہوتے ہیں, اصول ہوتے ہیں, نہیں. سورۃ البقرہ تو کہاں آئی ہے, ہجرت کے بعد, جو بالکل دوسری سورت ہے قرآن کی ترتیب میں, وہ بعد ہجرت کے بعد آ رہی ہے. 2/3 قرآن نازل ہو چکا, اس کے بعد آ رہی ہے. تو یہ مکی زندگی میں, اور اس مکی زندگی میں بھی آپ آ جائیے بالکل ابتدائی 4 سے 5 سال کا جو قرآن ہے, 590 تک جو قرآن نازل ہوا ہے, اور اس کا اکثر حصہ اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن کا آخری حصہ ہے, 7ویں منزل ہے. اکثر حصہ, اکثر اس کا موضوع کیا ہے, آخرت 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 آخرت. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا, اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ تمہاری پور پور کو بھی ٹھیک کرے گا, تمہیں دوبارہ جی اٹھایا جائے گا, تمہاری روحیں تمہارے اندر لوٹائی جائیں گی, تمہارے جسم دوبارہ بنائے جائیں گے, تم کھڑے کیے جاؤ گے, تمہارا حساب کتاب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک ذرہ برابر کوئی نیکی ہے یا کوئی بدی ہے, اللہ اس کو لے کر آئے گا. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے جو الفاظ کہہ رہے ہیں, یا بنیا انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے, اگر کوئی تمہارا عمل ہو رائی کے دانے کے برابر, اور وہ ہو کسی چٹان میں, اور وہ چٹان آسمانوں کی وسعتوں میں کہیں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں کہیں ہو, اللہ اس کو لے آئے گا, اس عمل کو لے آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی احادیث کو نکال لیجئے آپ, ابتدائی دور کی جتنے آپ کی احادیث مبارکہ ہیں, غالب موضوع آپ کو جو ملے گا, غالب موضوع آخرت آخرت, حساب کتاب, جنت, دوزخ. صحابہ کو سب سے پہلے یہ یقین دلایا گیا کہ آخرت ہے. اچھا, اس بات کو بھی سمجھیے کہ موت کا یقین دلانے کی ضرورت ہے. کسی کو کہا جائے کہ یقین کرو بھائی, اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمہیں مرنا ہے, تو وہ کہے گا یار آپ اگر یہ نہ بھی مجھے محنت کرے میرے ساتھ, تو کون شخص ہے جو موت کا, کوئی کافر انکار کرتا ہے, کوئی ملحد انکار کرتا ہے, جو خدا کا انکار کرتے ہیں, کیا وہ موت کا انکار کر سکتے ہیں؟ موت کا انکار تو کوئی نہیں کرتا. تو بات جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یقین اس بات کا نہیں دلانا تھا کہ موت ہے, یقین اس بات کا دلانا تھا کہ موت کے بعد ہے ایک زندگی جو اصل زندگی ہے. موت کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوگا, یہ اینڈ نہیں ہے, یہ تو آغاز ہے, اصل زندگی ہی وہ ہے. یہاں آنکھ بند ہوگی وہاں آنکھ کھلے گی. اور جتنی تفصیل کے ساتھ محشر کے احوال قرآن ہمارے سامنے, قیامت کے احوال, سب کچھ ختم ہوگا. نفخۃ الاولی, پہلی سور جب پھونکی جائے گی,
اور کس طرح وہ زلزلہ ہے، وہ الساعہ ہے، القاریہ ہے، الحاقہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے، سب کچھ ملیا میٹ تباہ، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، سب کچھ، یہ آسمان جو ہے وہ رنگین ہو کر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پہ گر پڑے گا، سورج چاند ایک ہو جائیں گے، ایسی تباہی کا منظر ہے، سب کچھ ختم۔ اور پھر اللہ کی جو بھی مشیت اور مرضی کے مطابق حدیث کے مفہوم کے تحت کہ کچھ وقت گزرے گا، وہ 40 وہ دن ہیں، وہ ہفتے ہیں، وہ سال ہیں، وہ مہینے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں بھول گیا، 40 یاد رہ گیا۔ اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الاخری، اور پھر سارے جی کھڑے کیے جائیں گے، سب اپنی قبروں سے نکل کر سب کی روحیں لوٹائی جائیں گی، سب بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے محشر کی طرف، اور پھر سب جمع ہوں گے، سب پر گواہیاں ہوں گی، حساب کتاب ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایک فرشتہ، یہ 2 فرشتے کرامن کاتبین معزز لکھنے والے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا یقین ہمیں دلایا گیا کہ تمہاری کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان سے مس ہو جائے، ان سے چوک ہو جائے، ایک ایک شے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کافی ہے سب کچھ ریکارڈ کرنے کے لیے، اللہ نے تو ایک گواہی کا نظام بنایا ہے۔ اللہ معاذ اللہ ان فرشتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، معاذ اللہ کے فرشتے سے کچھ رہ گیا تو مس ہو گیا، معاذ اللہ۔ انسان تو اس دن جس بات پر اعتراض کرے گا اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، ہر طرح کی گواہی، زمین گواہی دے گی، یہ ہاتھ پیر کھالیں گواہی دیں گی، کوئی شے اس دن کسی کے عمل کو چھپانے والی نہ ہوگی، اپنے ہی گواہی دیں گے آ کر جب اللہ کا حکم ہوگا، کوئی چوک نہیں ہوگی، عدل قائم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میزان کو نکالیں گے، وہ ترازو، اور جب وہ ترازو نکل کر آئے گی تو حدیث کا الفاظ یہ ہیں کہ فرشتے جب اس کو دیکھیں گے تو کانپ جائیں گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی۔ اور ایک فرشتہ عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے۔ یہ کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ تولے گی۔ کس کے لیے؟ اللہ فرمائے گا جس کے لیے میں چاہوں گا اس کے لیے تولے گی۔ یہ سن کر وہ فرشتہ کانپ جائے گا، لرزنے لگے گا اور کہے گا یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہ کر پائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، یہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے، وہ نورانی مخلوق جس سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میں ادراک عطا فرمائے اس آخرت کا۔ یہ ادراک مل گیا تھا صحابہ کو، یہ اینک آخرت کی جس دن لگا لی ہم نے تو ساری حقیقتیں سامنے کھل کر آ جائیں گی ہمارے سامنے۔ ایسے ہی نہیں تھا وہ منظر جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا چھوٹا سا وہ حجرہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرماتے ہیں رات میں تو ہماری اماں اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی ہیں، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کو اپنی ٹانگیں سکیڑنی پڑتی ہیں۔ اتنا چھوٹا سا ایک حجرہ ہے جہاں 3 مہینے کا فاقہ رپورٹڈ ہے، جہاں پہ چولہے میں سے گھاس کا اگانا کہ وہ چولہا جلے گا تو اللہ اکبر۔ اور وہ ہماری اماں جب رسول اللہ استراحت فرما رہے ہیں، آپ کی زانوں پہ لیٹے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر آنسو آ کر گرتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ اور اماں فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جہنم کی یاد آ گئی۔ یہ نہیں کہا کہ میں کھانا نہیں کھایا، مجھے یہ لگژریز نہیں ملی، مجھے یہ آسائشیں نہیں ملی، میرے لیے تو یہ، اور معاذ اللہ معاذ۔ یہ صحابہ کو کیا مل گیا تھا بھائی؟ وہ جب لے کر گئے ہیں پیغام رسول اللہ کا، اور وہ ظالم بادشاہ نے جو ہے وہ ایک ہاتھ کاٹا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹا ہے اور مسکرا رہے ہیں کھڑے ہوئے، نیزہ مارا ہے کمر میں، آر پار ہو گیا، جب سینے سے نیزہ نکلتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا اور کہا الحمدللہ میں اپنی مراد پا گیا، گرے اور شہادت۔ 2 صحابہ پہرا دے رہے ہیں اور ایک نے کہا میں آرام کر رہا ہوں، آپ کی باری مجھے اٹھا دیجئے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نیت باندھ لی، دور سے کافروں کی ایک ٹولی گزری، دیکھا اوپر کچھ تو انہوں نے جاننے کے لیے کہ انسان ہے کیا ہے، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، تیر مارا، تیر آگے لگا،
پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا، 3 تیر مار کے انہوں نے سمجھا یہ تو کوئی درخت ورخت ہے، انسان نہیں ہے، کہہ کر چلے گئے۔ انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا، دیکھا لہو لہان ہے، 3 تیر لگے ہوئے، ارے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر لی تھی، اچھا نہ لگا اس کو بیچ میں چھوڑنا۔ کون لوگ تھے یہ کوئی آسمانی مخلوق تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہ سب وہی انسانوں کی طرح اپنی ماؤں کے بطنوں سے اس دنیا میں آئے، اور ذہن میں رکھیے وہ جہالت کا دور اکثر صحابہ اس دور سے گزرے ہیں، اور جب یہ ایمان لائے ہیں تو کیا شے تھی جس نے ان کو پلٹ کے رکھ دیا، ان کی زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیا؟ وہ تھا ایمان بالآخرہ۔ قرآن کی وہ آیتیں جو ابتدائی دور میں نازل ہو رہی ہیں، بالخصوص ابتدائی 5 سالوں میں، وہ سارا منظر قیامت کا، آخرت کا، آخرت 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 آخرت، ایسے ہیمرنگ جیسے ہوتی ہے نا، ہیمرنگ ایسے ہر دوسری آیت آ رہی ہے، اور آخرت کا وجوب، آخرت کا دلیل، آخرت کا کوئی منظر، جنت کی بہاریں، اس کی نعمتیں، دوزخ کے عذابات، ہولناک اس کی باتیں۔ لہذا اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ عملی ایمان، دیکھیے اصولی ایمان، بنیادی ایمان تو ایمان باللہ ہے، بنیادی ایمان تو ایمان باللہ ہے۔ قانونی ایمان ایمان بالرسالت ہے، قانونی اس سینس میں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ مسلمان، جو ایمان نہیں لایا وہ کافر، یہ قانونی سطح ہے، بڑی کلیئر۔ عملی ایمان جسے کہتے ہیں، عملی، عمل کو اوپر لانے والا، عمل پہ مجبور کرنے والا، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ جتنا مضبوط یہ ایمان ہوگا، جتنا کلیئر یہ ویژن ہوگا، اور صحابہ کو یہ جو ملا ہے نا، وہ نوجوان صحابی جا رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، رسول اللہ نے سلام کیا تو رسول اللہ نے جواب دیا ہے، اس کے بعد کہا کہ کس حال میں ہو، کیا کیفیت ہے، کیا طبیعت ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ کہیں پر وہ میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں آج کل تو کیسے کیسے فتنے کہاں سے، کہ وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یا رسول اللہ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، معاذ اللہ، اور اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ بتائیے آپ، اللہ ہدایت دے، کتنے فارغ وقت ہیں، کرنے کے کام کیا تھے اور کن لگوں چکروں میں لگے ہوئے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ رسول اللہ کے جنت و دوزخ دیکھنے پر وہ دلیلیں چل رہی ہیں، ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ او بھائی، صحابی کی حدیث ہے، یہ صحابی کہہ رہا ہے، اب وہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں، ہم اس کو میٹریلسٹک وے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہہ رہے جی رسول اللہ جنت و دوزخ کو دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، اور اللہ کے نبی نے تو ان کو کوئی نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کرو، کچھ نہیں ہے۔ تو بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، جب تک یہ آخرت ہمارے اندر نہیں جائے گی، اس کا ایمان، ابھی ہم نے مر جانا ہے بہت جلد، اپنی قبروں میں ہونا ہے، وہ برزخ کا دور، وہ قبر کے عذاب، اس کی تفصیل، اس کے سوالات سب بتائیں اللہ کے نبی نے۔ ایک صحابی جو بڑے صحابی ہیں، اب یہ فتنوں کا ایسا دور ہے کہ نام لینا بس چھوڑ دیجئے، کیونکہ پھر عجیب تماشے بنے ہوئے ہیں، بہت پائے کے صحابی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں تسبیح پڑھنا شروع کر دی، صحابہ نے بھی آپ کے دیکھے تھے کہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، آپ نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، صحابہ نے بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دی۔ غرض جب فارغ ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ دیکھا ہم نے۔ اب سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اور پھر بالآخر اللہ نے اپنی رحمت فرما دی۔ میں اور آپ کی زوم میں جی رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، مزے ہیں ہماری، عیاشیاں ہماری، تفریح، اور ہمارے مسائل ہیں دو کوڑی کے، ہمارے مسئلے جن کے لیے ہم پاگل باولوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر۔ اور ایک جگہ پر میں اس کی اسی واقعے کی تفصیل پڑھ رہا تھا، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا اتنا نہیں معلوم، لیکن بہرحال جو رائٹرز ہیں، بہرحال اچھے پائے کے رائٹرز ہیں، انہوں نے لکھا ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ جو صحابی ہیں کہ جن پر یہ تھوڑی دیر کے لیے قبر، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے، جو بھی وہ ایک سختی کا معاملہ کسی درجے میں ہوا، اس کی تفصیل یہ آتی ہے، رسول اللہ نے بتائی کہ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ سختی سے بات کرتے تھے،
اب ذرا دیکھ لیں ہم اپنے اپنے معاملات، ہم دیکھ لیں اپنے اپنے اخلاق، ہمارا کیا معاملہ، ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے، ہمارے لین دین، ہمارے حرام اور حلال کے معاملات، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمارے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ تو ایمان بالآخرہ کو جتنا پڑھیں گے، جتنا اس کی تذکیر ہوگی، جتنا اس پر بات ہوگی، جتنی تفصیل کے ساتھ گھر میں ڈسکس کریں بھائی، جنت کے منظر، دوزخ کے منظر، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہو اور ان عذابات کا تذکرہ بھی ہو، بہت جلد یہ موت ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے کنٹینیو کریں گے بات کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔